السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے علماء کرام درس دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ آتے جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اس پہ ہماری جان، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اندرون اور بیرون ملک دعوت و تبلیغ کے فرائض دے کر بھیجا، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مدینے سے یمن کی طرف روانہ کیا، اسی طرح دیگر مختلف صحابہ کو۔ نمبر 2، علماء کرام بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی عالم دین سیالکوٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان آئے یا سیالکوٹ سے وہ سرگودا آئے، سرگودا سے جو ہے وہ ہمارے محترم بھائی سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ، سرگودا سے اٹھ کر وہ سیالکوٹ جائیں۔ اب وہاں جا کر ان کا پیسے لینا یا بلانے والے کا پیسے دینا، جی ہاں میرے پیارے بھائی، یہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کہ شاہ صاحب کو سیالکوٹ والوں نے پیسے کم دیے اور شاہ صاحب نے کہا کہ پیسے کم ہیں اور زیادہ کرو، تو جی ہاں شاہ صاحب کا یہ عمل بھی درست ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر ہم دیکھتے ہیں، شاہ صاحب کا پیسے لینا، عالم دین کا پیسے لینا، کم ہونے پر کہنا کہ یہ پیسے کم ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، عالم دین صاحب پرائیویٹ گاڑی پہ آئیں یا عام سروس استعمال کرتے ہوئے آئیں، ان کا کرایہ بھی لگے گا۔ شاہ صاحب صبح شام دن رات، ہفتے کے 7 دن، سال کے 12 مہینے اسی چکر، اسی کام میں سرگرداں ہیں۔ نہ شاہ صاحب کو اتنی فرصت ہے کہ وہ کریانے کی دکان کھول کر بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کمانے کا ذریعہ کریں۔ عالم دین اور شاہ صاحب صبح شام دن رات، سال کے 12 مہینے اسی کام کے اندر، کبھی سرگودے سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے لاہور، لاہور سے گجرانوالہ، گجرانوالہ سے مختلف جگہوں پر۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر ہم علماء دین کو پیسے نہیں دیں گے، نمبر 1، اگر ہم علماء دین کو پوری پیمنٹ نہیں کریں گے، تو کیا علماء دین سانپ ہیں کہ وہ مٹی چاٹیں گے؟ وہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ وہ اللہ کا نور ہمارے سینوں میں اور ہمارے کانوں میں اتار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 ہے۔ اللہ نے نور اتارا اور وہ نور تمہارے پاس آ چکا ہے جو کتاب مبین ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اللہ عظیم، خود کتنا عظیم ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے، اور یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن، عالم دین اور شاہ صاحب ہمارے پاس لمبا چوڑا سفر کر کے آئے، اور خالی شاہ صاحب یہ کام نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کو بیان کرنے پر شاہ صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، بیوی کے بیوہ ہونے کا خطرہ، بچوں کے یتیم ہونے کا خطرہ جو ہے وہ خطرہ موجود۔ کسی بے وقوف کو اگر نظر نہ آئے تو وہ حبیب الرحمن یزدانی شہید کو دیکھ لے، شیخ پورا چوک پہ جس نے خنجروں پہ خنجر کھائے، کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ حبیب الرحمن یزدانی اور علامہ احسان علیہ شہید کو دیکھ لے کہ لاہور 5 چمبر لین روڈ کے اوپر علماء کو بمبوں کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بیویاں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، اور ہم بیٹھے سوچ رہے ہوں کہ علماء کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے۔ ہم نے عالم کو 10 کی بجائے 8,000 دیا، عالم 10 اور 12 مانگ رہا ہے، ہم نے دینے ہیں یا نہیں دینے؟ کیا یہ سوال کبھی ہمیں ABC پڑھانے والے کے متعلق بھی سوچنے کا خیال ہوا کہ جو ایک سبجیکٹ کا 5,000 روپیہ لے لے، ایک سبجیکٹ کا 10,000 روپیہ لے لے، کبھی ہماری کان پہ جوں رینگی کہ ہم یہ مسئلہ پوچھیں کہ ABC پڑھانے والے کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے؟ جو لاڈ مکالے کی تعلیم دے ABC 1 2 3، وہاں پر تو ہمیں خیال نہیں آتا کہ پیسے دینے ہیں یا نہیں۔
قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ عالم دین کو دیتے ہوئے اور پھر تھوڑے یا کم دیتے ہوئے ہمیں یہ خیال آئے، اور وہ عالم دین جو قال اللہ قال رسول کے ترانے پڑھ پڑھ کر ہمیں گا کے سنا رہا ہے، سنا نہیں رہا صرف، بلکہ اپنی جان بھی، پشتوں میں کہتے ہیں سر پتلی کے، اپنی جان اپنی ہاتھ پہ اٹھائے ہمارے پاس پہنچ کر ہمیں جنت کا راستہ دکھانے لگا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ صدقات خیرات ان کے لیے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جن کی صبح بھی، جن کی شام بھی، جن کا دن بھی، جن کی رات بھی مساجد میں، مدارس میں، بیانات میں، جلسوں میں، دروس کے اندر بیانات کرنے میں گزر جاتا ہے، انہیں فیکٹری چلانے، کریانہ شاپ چلانے جتنی مہلت موجود نہیں۔ فرمایا اپنے صدقات خیرات ان کو دو۔ تو پیارے بھائیوں، عالم دین اور شاہ صاحب اگر آپ سے کہیں کہ میں نے 15 لینے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن کی محبت یہ ہے کہ آپ 15 کے 20,000 اسے دیں، اور اس کے بعد بھی شرمندگی محسوس کریں کہ ہم نے قرآن اور قرآن والوں کی عزت کا حق ادا نہیں کیا۔ وگرنہ یاد رکھیے، شاعر مشرق نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم زمانے میں خراب ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کو اللہ نے کیوں عظمت دی؟ کہ انہوں نے قرآن اٹھا لیا، قرآن پکڑ لیا۔ عمر بن سلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کم عمر نابالغ ہیں، اپنی قوم کے امام ہیں، اور قوم والوں نے امام صاحب کو شلوار قمیض تیار کر کے دی، صحیح بخاری۔ صحابہ نے دم رکھا اور اس کے بدلے بکریاں لے لیں، اور پیارے نبی نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جو چیز اجر مزدوری لینے کا زیادہ حقدار ہے وہ چیز کتاب اللہ ہے۔ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی یہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، عالم دین نے 15 مانگا ہے، 20 اسے دیں۔ جس طرح انگلش میڈیم کی فیسیں بھرتے ہوئے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، کاپیاں کتابوں پر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، پھر ٹیوشن پڑھانے والے کی فیس ادا کرنے پر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، قرآن سننے اور سنانے والے پر بھی خرچ کرتے ہوئے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی، علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم ختم ہو جائے گا۔ شکر کیجئے کہ علماء قال اللہ قال رسول کے ترانے اس مادہ پرست دور کے اندر بھی ترانے قال اللہ قال رسول کے گانے والے موجود ہیں، ان پر خرچ کیجئے جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی محبت ہے، پیارے نبی کی حدیث کی محبت ہے، وگرنہ اللہ اپنی جناب سے رزق دینے والا ہے، خرچ نہ کرنے والا اور ان پر بخل کرنے والا اپنا ہی کھانا خراب کرنے والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔